السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ایک دو باتیں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ سورۃ التوبہ یا سورۃ البراءہ اس کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے، اور اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ نہیں لکھی ہوئی، لہذا ہم جب تلاوت کا آغاز کریں گے سورۃ التوبہ سے، اس وقت ہم صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں بسم اللہ اس کے ساتھ نازل نہیں ہوئی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سورۃ الانفال، یہ جو اوپر والی صورت ہے، یہ سورۃ الانفال ختم ہوئی ہے، اب سورۃ توبہ شروع ہوگی نا، اگر ہم یہاں سورۃ الانفال سے اپنی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے یہاں تک آ جاتے ہیں، پھر آگے بھی ہم پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تلاوت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے جی، اس کے 3 طریقے ہیں پڑھنے کے، ٹھیک ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں وقف کریں گے، وقف کر کے سانس لیں گے، پھر دوسرے سانس میں یہاں سے آغاز کریں گے بسم اللہ کے بغیر۔ مثال کے طور پہ ان اللہ بکل شیء علیم، براءۃ من اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے جی، ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بغیر وقف کیے سانس لیے ایک ہی سانس میں پڑھیں گے ملا کر، اور اس وقت یہ قاعدہ کون سا ہوگا؟ یہاں نون تنوین کا اقلاب ہو جائے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ، ٹھیک ہے جی، براءۃ من اللہ ورسولہ ملانے کی صورت میں۔ اچھا جی، اس کے بعد تیسرا طریقہ اس میں جو ہے وہ یہ ہے سکتہ کا۔ سکتہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں ہم وقف کریں گے، وقف کے انداز میں جیسے ہم وقف کرتے ہیں، ساکن کر دیں گے میم کو، اور پھر اس کے بعد سانس نہیں توڑیں گے، صرف آواز کو ختم کریں گے، پھر اسی سانس میں براءہ کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ، ٹھیک ہے جی، یہاں ہم نے وقف کیا اور سانس نہیں توڑا، آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ختم کیا آواز کو، اور اسی سانس میں پھر ہم نے براءہ پڑھا، اس کو سکتہ کہا جاتا ہے۔ یہ 3 طریقوں کے ساتھ آپ سورۃ الانفال کو سورۃ التوبہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ
فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ را کو موٹا ادا کریں گے، مد واجب ہے، نون تنوین کا ادغام، لفظ اللہ کے لام کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی را کو موٹا، سو و مدہ ہی پہ مد جائز، ذی مدہ آ مد اصلی، یہاں میم ساکن کا ادغام ہوگا، را کو باریک پڑھیں گے، کی مدہ ہے، وقفاً مد عارض وقفی ہوگی، سی مدہ، حو و مدہ، را ضاد کو موٹا۔ اب جو پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میرے بھائی یا بہنیں، جو چیزیں نہیں آ رہی ہیں وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ پلے لسٹ میں سلسلہ قواعد التجوید میں پڑھائی ہوئی ہیں۔ مزید انشاءاللہ جلد ہی ایک سلسلہ شروع کریں گے ہم، نون ساکن و تنوین کے احکام اور اس طرح میم ساکن کے احکام بڑی تفصیل کے ساتھ اور آسان انداز میں ہم آپ کو سمجھائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جو ادغام، اخفاء، اظہار، اقلاب یہ نام میں لے رہا ہوں نا، ان کو ہم تفصیل کے ساتھ سمجھائیں گے، ویسے پہلے بھی میں نے سمجھایا ہوا ہے قرآنی قاعدے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، را کو موٹا ادا کریں گے، اس را کو باریک پڑھیں گے، نون تنوین کا ادغام، منہ پہ مد جائز ہے، ان نون مشدد پہ غنہ، میم ساکن کا اظہار، غین کو موٹا، را کو موٹا، آگے لفظ اللہ کے لام کو باریک، نون مشدد پہ غنہ، لفظ اللہ کے لام کو موٹا ادا کریں گے، مخزل، زا کو سیٹی سے کا مد اصلی، ری را کو باریک ہے مدہ، وقفاً مد عارض وقفی، اذا مد اصلی ہے، نون تنوین کا ادغام، لفظ اللہ کے لام کو موٹا، مد اصلی، را کو موٹا، واو مدہ ہی مد جائز، نون مشدد پہ غنہ ہے، یو وولین ہے، ملحج الاکبری، را کو باریک، نون مشدد پہ غنہ، لفظ اللہ کے لام کو موٹا، را کو باریک، مد واجب ہے، نون تنوین کا ادغام ہوگا، را کو باریک، کی مدہ، را کو موٹا، سو مدہ، ہو مد اصلی، فَإِن نون ساکن کا اخفاء، تب با پہ قلقلہ، میم ساکن کا اظہار، خوئی خا کو موٹا، یعلین، را کو موٹا، نون تنوین کا ادغام، بلا غنہ، کم میم ساکن کا اظہار ہے، وَإِن نون ساکن کا اخفاء، لیلین، تم میم ساکن کا اظہار، منہ پہ مد جائز ہے، ان، اب یہ مد جائز، مد واجب، یہ بھی سلسلہ قواعد التجوید میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ نون مشدد پہ غنہ، کم میم ساکن کا اظہار، غین کو موٹا، یعلین، را کو موٹا، ذلہ ہی لفظ اللہ کے لام کو باریک، زا کو سیٹی سے، را کو باریک، ذی مدہ، را کو موٹا، واو مدہ، ذا الف مدہ، بن نون تنوین کا اظہار، علی یا مدہ، ٹھیک ہے جی، وقفاً مد عارض وقفی ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ اچھا جی، ذی مدہ، آ مد اصلی، میم ساکن کا ادغام، را کو باریک، کی مدہ، میم مشدد پہ غنہ، میم ساکن کا اظہار، نون ساکن کا اخفاء، قاف صاد کو موٹا، واو مدہ، میم ساکن کا اظہار ہے، شیعلین ہے، او نون تنوین کا ادغام، لم میم ساکن کا اظہار، یو وا کو موٹا، مد اصلی، را کو موٹا، واو مدہ، علیلین، کم میم ساکن کا اظہار، دن نون تنوین کا اخفاء، تم میم مشدد پہ غنہ، مد جائز ہے، لیلین ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، عہدہم میم ساکن کا اظہار، لا مد اصلی، میم ساکن کا اظہار، نون مشدد پہ غنہ، لفظ اللہ کے لام کو موٹا، قاف کو موٹا، یا مدہ، وقفاً مد عارض وقفی ہوگی۔ اور یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔